اثر حسین کا ہے خدا کے فضل سے ایسا اثر حسین کا ہے خدا کے فضل سے ایسا اثر حسین کا ہے جہاں بھی دیکھیے ہر ایک گھر حسین کا ہے جہاں بھی دیکھیے ہر ایک گھر حسین کا ہے اور یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے اور ہزاروں سے ہے نمازیں جنہیں بچاتی ہیں ہزاروں سے ہے نمازیں جنہیں بچاتی ہیں نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے خود پاک میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حارث بن العقیدہ ان سارے واقعات کو دیکھتے ہیں حضرت سکینہ اپنے والد محترم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کرنے کے بعد جب آقا حسین کے زبان حال سے قرآن پاک کی تلاوت ہوئی اور اس کا جواب سنتی ہیں تو سننے کے بعد کہتی ہیں بابا جان میں آپ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزاروں گی آج کے بعد میں کوئی شکوہ گلہ نہیں کروں گی اس کے بعد اب آپ کے سر مبارک کو صندوق میں رکھتی ہیں اور فرماتی ہیں ابا جان نماز فجر کا وقت قریب ہے اب آپ اجازت دیں اب مجھے نماز بھی پڑھنی ہے اور قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے سبحان اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اتنی مصیبت اتنے ظلم کے بعد بھی نبی کی شہزادی کیا کہہ رہی ہے بابا جان مجھے نماز فجر بھی اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے اور اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی کرنا ہے اس کے بعد کچھ دور اور چلتے ہیں تو حلب سے تقریباً 1200 میل دور پہلے ایک شہر آتا ہے چوراہا آتا ہے وہاں پر ایک نابینا شخص موجود ہوا کرتا ہے وہ اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ لوگوں کے پاس جا کر اللہ کے نام پر بھیک مانگ رہا تھا اتنے میں وہ کیا سنتا ہے کہ کوئی بارات آ رہی ہے ڈھول بج رہے ہیں تاشے بج رہے ہیں اپنے بیٹے کو قریب کر کے کہا اے میرے لال ذرا یہ بتاؤ کوئی بارات آ رہی ہے کیا کوئی دولہا آ رہا ہے کیا کہا نہیں بابا جان بارات تو نظر نہیں آ رہی ہے البتہ ڈھول بجانے والے تاشے بجانے والے نظر آ رہے ہیں اس کے بعد کچھ دیر اور گزرتا ہے وہ بچہ کیا دیکھتا ہے کہتا ہے بابا جان بارات کے ساتھ بارات تو نظر نہیں آ رہی ہے 72 نیزے ہیں 72 نیزوں پر 72 سر نظر آ رہا ہے اللہ اکبر جب اس بچے نے اتنا جب نابینا شخص کہا ٹھیک ہے بیٹے جب وہ دولہے کی سواری قریب آ جائے ہو سکتا ہے کسی جنگ کو فتح کر کے آ رہے ہوں اس کی جشن منا رہے ہوں جب اس میں کا کوئی سردار قریب آئے یا کہ اس میں کا کوئی امیر میرے قریب آئے تو مجھے اطلاع کر دینا خبر کر دینا اللہ اکبر 72 سروں پر 72 نیزوں پر 72 سر گزرتے رہے سب سے آگے امام حسین کا سر مبارک ہے اس کے بعد اور لوگوں کا سر ہے اور سب سے پیچھے نیزے پر امام علی اصغر کا سر مبارک ہے اب وہ بچہ دیکھتا ہے امام حسین کے سر مبارک کو دیکھتا ہے تو اپنے دل دماغ سے فیصلہ کرنے لگتا ہے سوچنے لگتا ہے ہو سکتا ہے کسی سے جنگ کی ہوئی ہوگی اور اس جنگ میں یہ شہید کر دیے گئے ہوں گے یہ قتل کر دیے گئے ہوں گے اور جیسے ہی امام علی اصغر کے سر مبارک پر اس کی نظر پڑتی ہے تو اپنے سر کو پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھنے کے بعد کہتا ہے اللہ یہ کیسی گھڑی ہے یہ کیسا لمحہ ہے جس کے منہ سے دودھ کے فوارے نکلنا چاہیے دودھ کے قطرے گرنا چاہیے دودھ کے قطرے گرنا چاہیے اے اللہ یہ کیسا منظرہ ہے جس کے منہ سے دودھ نکلنا چاہیے اس کے منہ سے خون نکل رہا وہ بچہ کیا کہتا ہے جس کے منہ سے
دودھ نکلنا چاہیے، اس کے منہ سے خون نکل رہا ہے۔ اتنے میں وہ بیٹا جب وہ سواری گزرنے لگتی ہے، گھوڑوں کی ٹانپوں کی آواز آنے لگتی ہے، وہ نابینا شخص اور قریب ان سواریوں کو پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد اپنی جھولی کو پھیلاتا ہے اور کہنے لگتا ہے علی کا صدقہ دے دو، نبی کا صدقہ دے دو، علی کا صدقہ دے دو، نبی کا صدقہ دے دو۔ اتنا کہنے کے بعد اتنے میں حضرت زینب کی سواری آ جاتی ہے۔ جب حضرت زینب نے سنا کہ یہ شخص علی اور نبی کا صدقہ مانگ رہا ہے تو فرماتی ہیں اما فضہ، اس نابینا شخص سے، اس انسان سے کہہ دو ذرا پھر دوبارہ میرے باپ و بابا کا نام لے لے۔ کیا اس شہر میں ابھی بھی میرے بابا کا اور نانا کا نام لینا موجود ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت زینب کہتی ہیں اما فضہ کافی زمانہ ہو گیا، کافی وقت ہو گیا، ہم نے اپنے باپ کا، ہم نے اپنے نانا کا نام نہیں سنا تھا، بھلا کوئی میرے نانا کا نام لینے والا تو پیدا ہوا ہے، میرے نانا کا نام تو کوئی لے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس شخص سے جناب زینب کہتی ہیں اے شخص، اے سائی، ذرا یہ بتاؤ کیا تم میرے باپ کو جانتے ہو کیا تم میرے نانا کو جانتے ہو کیا؟ وہ نابینا شخص کہتا ہے میں نے علی کے زمانے کو بھی دیکھا اور علی کے وقت کو بھی دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت زینب کہتی ہیں ذرا اس جملے کو پھر دہراؤ جو ابھی تم کہہ رہے تھے، کیا کہہ کر مانگ رہے تھے؟ کہا وہ نابینا شخص کہتا ہے علی کا صدقہ دے دو، نبی کا صدقہ دے دو۔ کہا ٹھیک ہے اما فضہ، آج میرے پاس دینے کے لیے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ارے میں علی کی بیٹی ہوں، علی کی بیٹی، آج تک زینب دیتی رہی تو اپنے ہاتھ سے دیتی رہی، اما فضہ آج زینب دے گی تو اپنے ہاتھ سے نہیں بلکہ اپنے زبان سے ادا کرے گی۔ سبحان اللہ۔ علی کی بیٹی ہے، فرماتے ہیں اے سائی، جو سب سے پیچھے سواری آ رہی ہے، سب سے چھوٹی سواری ہے، اس کے سواری کے قدم کے نیچے کی مٹی ہٹانا تیری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ وہ نابینا شخص اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا تو سن رہا ہے نا جو یہ کہہ رہی ہیں؟ کہا ہاں ابا میں سن رہا ہوں۔ اتنے میں ساری سواریاں گزرتی ہیں، جیسے ہی سب سے پیچھے والی سواری جناب سکینہ کی سواری گزرتی ہے تو وہ بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے اے باپ، ساری سواریاں گزر چکی ہیں، اب لاسٹ والی سواری بس گزرنے والی ہے۔ جیسے ہی سکینہ کی سواری گزرتی ہے وہ چھوٹا سا بچہ اپنے باپ نابینا کو لے کر اس سواری کے پاس پہنچتا ہے جو سب سے پیچھے سواری تھی، اس کے قدم کے نشان کی مٹی کو جب ہٹاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ قیمتی جواہرات سونے نکل رہے ہیں۔ وہ بیٹا کہتا ہے، وہ ننھا سا بچہ کہتا ہے اے میرے باپ، آج سے ہماری غربت دور ہو گئی، آج سے ہماری پریشانی دور ہو گئی، اب ہمیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا بیٹا بتاؤ ضرورت کیسی پوری ہو گئی؟ کہا جس مالکہ نے، جس خاتون نے وہ مٹی ہٹانے کے لیے، قدم کے نیچے سے مٹی ہٹانے کے لیے بتایا تھا، اس مٹی کو میں نے ہٹایا تو اس مٹی سے کوئی اور چیز نہیں بلکہ سونے جواہرات نکل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب سونے جواہرات کے اس نام کو نابینا شخص سنتا ہے تو کہتا ہے بیٹے میرے سونے جواہرات کو چھوڑ، مجھے اس شخص کے اس خاتون کے پاس لے چل جس نے سونے اور جواہرات کا پتہ بتایا ہے۔ کہا ابا جان کیوں ان کے پاس لے کر چلو؟ کہا تجھے معلوم نہیں اس راستے سے گزرنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے، یا تو نبی کی بیٹی ہو سکتی ہے یا تو علی کی بیٹی ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا تو علی کی بیٹی ہو سکتی ہے یا تو نبی کی بیٹی ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ 13 محرم سے یہ قافلہ شروع ہوتا ہے اور رمضان شریف کی 27 تاریخ کو یہ کربو بلا تک یہ مدینہ منورہ یہ قافلہ پہنچ جاتا ہے۔ جیسے ہی مدینہ قریب آتا ہے جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ امام زین العابدین کا ہاتھ پکڑتی ہیں، بیٹے فرماتے بیٹے شہزاد، کہا جی پھوپھی بتائیں، کہا کہ تم یہ دیکھ رہے ہو سامنے کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا ہاں پھوپھی یہ تو تمہیں بھی معلوم ہے، یہ تو نانا کا مزار پاک ہے، یہ تو نانا کا روزہ ہے۔ اس کے بعد پھر آپ ہاتھ پکڑتی ہیں اور کربلا کی طرف اشارہ کربلا کی طرف اپنے سر کو کرتی ہیں، امام زین العابدین کا رخ کرتی ہیں اور فرماتی ہیں بھیا حسین، میں نے آپ کی امانت کو مدینہ تک سرخرو پہنچا دیا ہے، میں نے آپ کی امانت کو مدینہ تک پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد امام زین العابدین سے جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں بیٹا زین العابدین، تم سکینہ کو اور اہل خاندان کو تم مدینہ تک لے کر چلو، تم گھر کی طرف چلو، میں نانا جان کو قرآن سنا کر واپس آتی ہوں، کیونکہ میں جب گئی تھی تو نانا جان کو قرآن سنا کر گئی تھی، اب واپس آ رہی ہوں تو نانا جان کے پاس قرآن سنا کر واپس آ رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جناب زینب اور
اپنی چچی فضہ کو لیتی ہیں، ماں فضہ کو لیتی ہیں، لینے کے بعد مزار رسول تک پہنچتی ہیں، سلام کرتی ہیں، سلام کرنے کے بعد عریضہ پیش کرتی ہیں، اے نانا جان بڑے ظلم ڈھائے گئے، بڑے ستم ڈھائے گئے، میرے بچوں کو قربان کیا گیا، میرے بھائی حسین کو قربان کیا گیا، بھائی عباس کو قربان کیا گیا، میرے بھتیجوں کو قربان کیا گیا۔ اس کے بعد آپ اتنا کہنے کے بعد قرآن کی تلاوت شروع کرتی ہیں، پہلا پارہ پڑھتی ہیں، دوسرا پارہ پڑھتی ہیں، تیسرے پارے پر جیسے ہی آپ آتی ہیں ایک قرآن کی یہ آیت آتی ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب اس آیت مبارک پر پہنچتی ہیں نبی پاک کا روضہ مبارک ہلنے لگتا ہے۔ ہم حضرت فضہ فرماتی ہیں زینب تو نہیں دیکھ رہی ہے کہ نانا جان کا روضہ ہل رہا ہے، تمہارے نانا کا روضہ ہل رہا ہے، بس کرو نہیں تو تم کو آج ہی قیامت برپا ہو جائے گی، قرآن کی تلاوت کو بند کر دو ورنہ تو قیامت ابھی ہی برپا ہو جائے گی۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت سکینہ فریاد کرنے لگتی ہیں، اپنی مصیبت کو پیش کرنے لگتی ہیں، مزار مبارک سے آواز آتی ہے بیٹا بیٹی زینب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تمہارے ننھے بچے اور محمد شہید ہو رہے تھے اس وقت میں بھی موجود تھا اور تمام انبیاء بھی میرے ساتھ کربلا میں موجود تھے۔ میں اتنا نہیں موجود تھا بلکہ سارے انبیاء علیہ السلام تمہارے بچے کی قربانی، تمہارے بچے کی شجاعت، تمہارے بچے کی بہادری کو دیکھ رہے تھے۔ اتنا کہہ کر حضرت زینب واپس اپنے گھر آتی ہیں، اپنے 18 بھائیوں کے دروازے پر آتی ہیں، جیسے ہی مولا عباس کے دروازے پر آتی ہیں صبر کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے، آپ رونے لگتے ہیں، عرض کرتے ہیں بھیا عباس یہ وہی چوکٹ ہے نا کہ میں رمضان کی 27 تاریخ کو اپنے بھائی کے دروازوں پر ملاقات کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اے میرے غازی عباس تم وہی بھائی ہو نا جن کے جو سارے بھائیوں سے عیدی لے کر اپنی بہن زینب کے گھر پہنچایا کرتے تھے نا۔ یہ کہہ کر حضرت زینب روتی ہیں، آہیں بھرتی ہیں، سسکیاں لے لے کر رونے لگتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اٹھتی ہیں، اپنے دروازے پر آتی ہیں، آنے کے بعد کیا دیکھتی ہیں حضرت زینب کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت زینب کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ حضرت زینب نے جب قرآن کی تلاوت کو سنا فوراً دروازے پر بیٹھ جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ہوتے ہوتے جب قرآن کی تلاوت بند ہو جاتی ہے حضرت زینب فرماتی ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ جب الحمدللہ کی صدائیں اندر جاتی ہے حضرت زینب کی 2 بچیاں تھیں وہ باہر آتی ہیں، باہر آنے کے بعد چھوٹی بہن بڑی بہن سے کہتی ہے اے بہن لگتا ہے دروازے پر کوئی بھکارن آئی ہے، کوئی بھیک مانگنے والے آئی ہے، اس لیے ماں نے جب میدان کربلا ماں جب ہم اور آپ سے رخصت ہوئی تھی میدان کربلا بڑا گئی تھی تو ہم اور آپ کو نصیحت کر کے گئی تھی کہ بیٹا جب دروازے پر کوئی سوال کرنا آئے، کوئی بھیک مانگنے والا آئے تو بھیک دینے میں جلدی کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا مت بھولنا۔ لہٰذا ماں نے کہا تھا کہ قرآن کی تلاوت کرنا اور بھیک والا کوئی آ جائے تو اسے بھیک ادا کر دینا۔ اے بہن جاؤ اسے بھیک دے کر آؤ۔ جب وہ بھیک دے کر جناب زینب کی بیٹی بھیک لے کر آتی ہے تو حضرت زینب فرماتی ہے اے بیٹی میں بھکارن نہیں ہوں بلکہ مسافر ہوں، بلکہ پردیسی ہوں۔ کہا کیوں یہاں بیٹھی ہو؟ کہا کس لیے تم بیٹھی ہو؟ اپنی بھیک لو اور سفر کا آغاز کرو، چلو دوسرے دروازے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت زینب فرماتی ہے بیٹی میں اس لیے بیٹھی ہوں کہ تمہارا قرآن پڑھنا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، تمہارا قرآن پڑھنا بہت اچھا لگ رہا تھا، اس لیے میں بیٹھ کر تمہارا قرآن سننے لگی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت زینب کی وہ بچیاں کہتی ہیں اے آنے والی خاتون اگر تو نے میری ماں زینب کا قرآن سنا ہوتا تو اپنی پوری زندگی کو میرے دروازے پر بتا دیتی، میرے چوکھٹ پر اپنی زندگی کو قربان کر دیتی۔ میری ماں زینب جب وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی تو اس کے 18 بھائی چھپ چھپ کے اس کی آواز کو سنا کرتے تھے۔ اتنی پیارے انداز میں میری ماں زینب قرآن پڑھا کرتی تھی۔ یہی تک نہیں میرے دادا جناب میرے نانا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی تو میرے نانا علی بھی قرآن کی تلاوت کو چھپ چھپ کر سنا کرتے تھے۔ اتنی پیارے انداز میں میری ماں زینب قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت زینب کی بچیوں نے زینب سے اس طرح کے واقعات کو بیان کیا، کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اتنے میں آپ کے شوہر حضرت ستارہ عبداللہ جعفر تیار آ جاتے ہیں۔ آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ دروازے پر کوئی بھکارن آئی ہے۔ آپ فوراً
اپنے جیب سے پیسہ نکالتے ہیں، چہرے کو الگ کرتے ہیں اور اس کے بعد پیسہ دے کر گھر میں داخل ہونے لگتے ہیں۔ کہا جاؤ اپنے سفر کا آغاز کرو۔ کہا میں کوئی بھکارا نہیں ہوں بلکہ پردیسی ہوں۔ جب حضرت جعفر طیار نے سنا کہ کوئی پردیسی میرے دروازے پر آئی ہے تو کہا اے مسافر، اے خاتون میرے اوپر مہربانی کر، کافی وقت ہو گیا، کافی عرصہ ہو گیا، میری بیوی میرے گھر سے کربلا گئی ہوئی ہے، ابھی تک واپس نہیں آئی ہے، میرے گھر میں 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، اپنی ماں کو یاد کر کر بہت رویا کرتی ہیں، کئی رات گزر گئے، کئی زمانے گزر گئے، ان لوگوں نے اپنی ماں کا سکون نہیں پایا، ماں کا پیار نہیں پایا، اس لیے تم ماں جیسی ماں بن کر چل ان کے ساتھ ایک رات کو گزار لے، ایک دن کو گزار لے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زینب ہوتی ہیں، گھر کے اندر داخل ہوتی ہیں، حضرت جعفر طیار اپنے بچوں کو حکم دیتے ہیں اے بیٹی اس خاتون کے لیے اچھا کھانا بنا دو، اے بیٹی اس خاتون کے لیے بستر لگا دو۔ اللہ اکبر۔ جب پانی پیش کیا گیا، جناب زینب کہتی ہیں اے بچیوں مجھے پانی اچھا نہیں لگتا ہے۔ اس کے بعد جب بستر پیش کیا گیا تو کہا بیٹی مجھے بستر پر نیند نہیں آتی ہے، کافی زمانہ ہو گیا جب میرا بستر زمین ہے اور جتنا سکون مجھے زمین پر ملتا ہے کسی تخت پر، کسی پلنگ پر، کسی پیٹ پر مجھے سکون نہیں ملا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، زینب سے کلام کرنے لگتی ہیں، کہتی ہیں اے خاتون، اے مسافر ذرا یہ بتا تیرے کتنے بیٹے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کہا کتنے بیٹے ہیں؟ کہا 2 بیٹے ہیں۔ اب وہ ننھی ننھی بچیاں ہیں، کہتی ہیں خاتون میرے بھی 2 بھائی تھے، ایک کا نام عون تھا، دوسرے کا نام محمد تھا، میرے بھی 2 بیٹے ہیں۔ اس کے بعد کہا ٹھیک ہے تیرے بھی 2 بیٹے ہیں، کہا تیرے کتنے بھائی ہیں؟ کہا میں 18 بھائیوں کی بہن ہوں۔ اللہ جیسے ہی بچیوں نے سنا حضرت زینب کی زبان سے کہ میں 18 بھائیوں کی بہن ہوں، فوراً بچیاں سمجھ جاتی ہیں اس خاتون کے اندر تو میری ماں جیسی باتیں نظر آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ 18 بھائی تو اس عرب میں، اس قبیلے میں کسی کے پاس نہیں تھے۔ ان بچیوں نے کہا اے بیٹی، اے خاتون تم کہاں رہتی ہو؟ کہا اسی شہر میں رہتی ہوں۔ کہا کتنے بھائی تھے؟ کہا 18 بھائی تھے۔ تو کہا خاتون اس شہر میں، اس قبیلے میں کسی بہن کے پاس 18 بھائی نہیں تھے، اگر 18 بھائی کسی کے پاس تھے تو میری ماں زینب کے پاس تھے اور کسی کے پاس نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ کہیں تو میری ماں زینب تو نہیں ہے؟ اب صبر کا دامن ٹوٹتا ہے، حضرت زینب رونے لگتی ہیں۔ اس کے بعد جب بچیوں نے رونا شروع کیا، اتنے میں عبداللہ جعفر طیار آتے ہیں، کہتے بیٹیاں بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ کہا اے باجان یہ خاتون جو آئی ہے ایسا لگتا ہے میری ماں زینب آ گئی ہے، میری ماں زینب جیسی باتیں کر رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے میرے 2 بیٹے تھے، ایک کی عمر 9 سال کی، دوسرے کی عمر 11 سال کی، اے باجان ایسا لگ رہا ہے کہ میری ماں زینب آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت وہ دونوں بچیاں ہیں، کہتی ہیں خاتون ذرا اپنے چہرے کو اٹھا، اپنے چہرے سے پردے کو کھول۔ جب حضرت زینب نے اپنے پردے کو اٹھایا تو بچوں نے کیا دیکھا؟ چہرے پر جھریاں آ چکی ہیں، بال سارے سفید ہو چکے ہیں۔ خاتون تم میری ماں نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ میری ماں گئی تھی تو اس کا چہرہ بالکل جوانوں جیسا تھا، اس کے سر کے بال بالکل کالے تھے، تیرے بال تو کالے ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ تو 2 شہزادے گئے تھے، میرے 2 بھائی گئے تھے۔ کہا بیٹی وہ تیرے دونوں بھائیوں کو میں قربان کر کر تیرے نانا جان کے 3 کو بچا کر لائی ہوں اور اللہ کا قرآن بھی بچا کر لائی ہوں۔ جب اتنا ان بچیوں نے سنا تو دونوں بچیاں ماں سے لپٹ کر اتنا روتی ہیں کہ صبر کا دامن پھٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے کا واقعہ بیان کرنے میں بہت وقت لگے گا۔ اب یوں سماعت کر لیں کہ یزید کے بعد کون تخت پر بیٹھتا ہے؟ اب حسین کا قافلہ، امام حسین کے گھر والے مدینہ منورہ واپس آ جاتے ہیں، زینب اپنے گھر آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد عامر بن عمار جو ہے تخت خلافت پر بیٹھتا ہے اور اس نے یزید کے جیسے اعلان کیا کہ اے لوگوں میں تمہارا امیر ہوں، میں تمہارا خلیفہ ہوں، لہٰذا میرے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دو۔ اب لوگ ذوق در ذوق امام زین العابدین کے ہاتھ پر بیعت ہونا شروع کر دیے۔ تاریخ بتاتی ہے
کہ ایک روایت میں یزید کے 5 بیٹے تھے، ایک میں ہے کہ 14 بیٹے تھے، اور حسین کا تو صرف ایک شہزادہ تھا، آفت بیمار، جس کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے۔ آج کسی بھی شہر میں دیکھ لیں، کسی قبیلے میں دیکھ لیں، ایک آل نبی ابن حسین ہر جگہ موجود ہوں گے، لیکن ابن یزید کی اولاد کہیں پر نظر نہیں آتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے خدا کے فضل سے ایسا اثر حسین کا ہے، جہاں بھی دیکھیے ہر ایک گھر حسین کا ہے۔ میرے پیارے، جب وہ تخت پر بیٹھا ہے، اعلان کیا اور لوگ اس کے ہاتھ پر کم بیعت کرنے لگے، اور امام زین العابدین کے ہاتھ پر بیعت در ذوق لوگ ہاتھ پر بیعت دینے لگے، تو اس کو بہت برا لگا۔ اس نے خبر بھجوائی کہ جاؤ زین العابدین سے کہہ دو کہ تمہیں بادشاہ وقت نے اپنے دربار میں بلایا ہے۔ تو امام زین العابدین نے خبر بھیجی کہ اے شخص، تو اپنے بادشاہت کو اپنے پاس رکھ، مجھے آپ نے اس کے بعد کوشش نشین اختیار کر لی، آپ نے اللہ اللہ شروع کر دیا۔ معلوم ہے تاریخ میں نوجوانوں میں سب سے پہلے اگر بڑھاپا آتا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ 35 سال کی عمر میں امام زین العابدین کو بڑھاپا لاحق ہو جاتا تھا۔ 35 سال کی عمر میں امام زین العابدین کو بڑھاپا آ جاتا ہے۔ امام زین العابدین نے اس شخص کو خبر بھجوائی کہ مجھے اپنا کام کرنے دو، تو اپنا کام کر۔ لہٰذا اس نے آپ کی بات کو نہ مانا، آپ کو قید کروا لیا، اپنے دربار میں بلایا، اور بلانے کے بعد کہا اے امام زین العابدین، تمہارے باپ حسین نے بھی میری بات نہیں مانی تھی، تو یزید نے انہیں شہید کر دیا، انہیں قتل کر دیا۔ آج تم نے میری بات کو نہ مانا، اس لیے میں نے بھی تمہیں قید کر لیا۔ اب بتاؤ تمہارے اندر کیا طاقت ہے، کیا پاور ہے، اب دکھاؤ تمہارے اندر کون سی پاور ہے۔ بس اتنے میں امام زین العابدین کہتے ہیں اے یزیدی سن لے، اے یزیدی کتے سن لے، علی کے بیٹوں کے منہ نہیں لگا کرتے ہیں، علی کے بیٹوں کے منہ نہیں لگا کرتے ہیں، تو اپنا کام کر، مجھے اپنا کام کرنے دے۔ کہا تجھے معلوم نہیں میری طاقت کے بارے میں، دیکھ میں نے تجھے قید کر لیا۔ اتنے میں امام زین العابدین کہتے ہیں یزیدی کتے، تو میری طاقت کو دیکھنا چاہتا ہے، میں کربلا میں بھی مختار تھا، یہاں بھی مختار ہوں، بس آپ کی زبان مبارک سے نکلتا ہے اللہ اللہ، 3 مرتبہ آپ اللہ اللہ کی سلام بلند کرتے ہیں، اور ہتھیلیاں ایسے ٹوٹ جاتی ہیں، ایسے ٹوٹ جاتی ہیں جیسے ایک اچھے دھاگے کو آپ اپنے ہاتھ سے توڑ دیں، ویسے ہی وہ زنجیر ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ آپ کی زنجیر کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ خود نہیں کھاتے ہیں، اوروں کو کھلا دیتے ہیں، کتنے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے۔ یہ ہے نبی کے گھر والوں کی شان، یہ ہے نبی کے گھر والوں کا مقام، یہ ہے مرتبہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں محرم ہی نہیں، ہر مہینے میں آقا حسین کے گھر والوں سے، نبی کی آل سے محبت کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے کہنے میں، آپ کے سننے میں کس طرح کی خامی لفظ ہو گئی ہو، آپ نے توبہ کریں، میں بھی کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرو اٹھو یار۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ سبھی دست بست حضور میں کھڑے کہہ رہے ہیں سرور میں، سبھی دست بست حضور میں کھڑے کہہ رہے ہیں سرور میں، میں تجھی کو چاہوں خدا کرے، میں تجھی کو چاہوں خدا کرے، میری اس دعا کا سلام لو یا نبی سلام، یا رسول سلام، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات
کریمہ کا شادہ بندہ نوازہ قرآن مقدس کی تلاوت واضح نصیحت جمعے کے بعد بھی جو کچھ بھی پڑھا گیا مولا تبارک محضر شیرین موجود ہے ان سب کا ثواب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں نظر کرتا ہوں مولا اسے قبول مقبول فرما حضور کے صدقے میں حضرت آدم سے لے کر جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس روئے زمین پر تشریف لائے سب کی روحوں کو نظر کرتا ہوں مولا قبول مقبول فرما صحابہ کرام تابعین کرام کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں مولا اسے قبول مقبول فرما صدیقین شہداء صالحین کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں مولا اسے قبول مقبول فرما تمام امہات المومنین کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں مولا اسے قبول مقبول فرما خصوصیت کے ساتھ حضرت امام حسن و حسین 72 نفوس قدسیہ جو میدان کرب و بلا میں شہید ہوئے ان تمام شہیدوں کی بارگاہ میں نذر کرتا ہوں مولا قبول فرما اے اللہ اس کے پاس پیرانی پیر روشن امیر بڑے پیر غوث اعظم کی بارگاہ میں نذر کرتا ہوں اسے قبول مقبول عطا فرما حضور خواجہ غریب نواز سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں نذر کرتا ہوں مولا اسے قبول مقبول عطا فرما صابری کلیری وارث دیوا حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نذر کرتا ہوں اسے قبول مقبول عطا فرما حضرت میر شاہ پریتم شاہ ملاری شاہ و شراح شاہ جتنے بھی بزرگان دین اس کی بارگاہ میں نذر کرتا ہوں اسے قبول مقبول عطا فرما اے اللہ اس گاؤں کے مرحوم اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما سب کو کروٹ کر اور جنت میں اعلیٰ سے عمل کا مقام عطا فرما مولا جس شیرینی میں جن لوگوں نے حصہ لیا تھا جن لوگوں نے اپنے جائز کمائی کے پیسے خرچ کیے تھے دیے تھے اللہ ان کی کمائیوں کو برکت عطا فرما مولا سب کے بچوں کو رزق حلال کھانے کی توفیق و رفیق عطا فرما اے اللہ اس گاؤں میں جو بلا آنے اس بلا کو ٹال دے جو مصیبت آنے والے اس مصیبت کو ٹال دے میرے مولا سب کے بچوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا اگر کسی کے بچے ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہوں اے اللہ تیرے نبی کا واسطہ کربلا والوں کا واسطہ ان بچوں کو اپنے ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما ہمارے وسیم بھائی کی پریشانیوں کو اللہ دور عطا فرما جتنے بھی نوجوان اگر کسی اس گاؤں کے لوگ کسی مصیبت میں یا پریشانی میں مبتلا ہے اللہ سب کی پریشانی کو دور عطا فرما اے اللہ جو کچھ مانگا ہے اور مانگنے کے لیے رہ گئے تو اسے بھی تو پورا عطا فرما ہم سبوں کو نبی سے محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک لڈو